میں یہاں پہ صرف یہی گزارش کروں گا، پھر اوپن کریں گے اس کو کویشچن آنسر سیشن، کہ میں بطور میری جو اپائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ الیکشن کمشنر پی سی بی ہوئی تھی 3 ماہ کے لیے، اور بلکہ 3 ماہ بھی پریکٹیکلی نہیں تھی کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن تھوڑا سا پہلے سے تھا، اس میں ٹیکنیکل پرابلم تھی، چونکہ مینجمنٹ کمیٹی تھی اس کی میعاد جو ہے وہ 4 فروری تک تھی 2024، تو میرا نوٹیفیکیشن کچھ دنوں کے بعد ہوا، لیکن اس کو ان لائن کرنا تھا۔ تو پرائم رسپانسبلٹی تو جو الیکشن کمشنر کی ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ چیئرمین کا الیکشن کروا دیں، اور آپ تو چونکہ بڑا اس کو فالو کر رہے ہیں بڑے عرصے سے، کہ جب سے یہ مینجمنٹ کمیٹیز بنی تھیں 1 سال پہلے اور اس کے بعد دوسری مینجمنٹ کمیٹی، تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا، اور ان کا بھی مینڈیٹ یہی تھا کہ وہ بورڈ آف گورنرز جو ہیں اس کی تشکیل کر کے اس کو نوٹیفائی کر کے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر دیں بطور چیئرمین۔ لیکن اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز تھیں، اور جب میں نے ٹیک اوور کیا ایز الیکشن کمشنر تو ہمیں ایک سچویشن کنفرنٹ ہوئی، وہ یہ تھی کہ بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک ریسٹریننگ آرڈر تھا، جس میں انہوں نے یہ جو بورڈ آف گورنرز ہیں جن کے 10 ممبرز ابھی بھی موجود ہیں، چیئرمین نے استعفیٰ دیا ہے، تو ان کو روکا گیا تھا کہ وہ بورڈ آف گورنرز تشکیل نہیں دیں گے۔ وہ جو پچھلی ایم سی تھی ان کا ایک ڈیسیجن تھا کہ وہ انہوں نے جو بورڈ آف گورنرز، تو اس طرح کا انہوں نے ایک حکم امتناعی تھا جس کی وجہ سے وہ بورڈ آف گورنرز تشکیل نہیں دے رہے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں خود ان دنوں میں، میری 2-3 دن پہلے اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی الیکشن کمشنر کے طور پر، تو میں پھر خود چلا گیا کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ، چونکہ میں ویسے تو بائی پروفیشن وکیل ہوں، لیکن اس میں چونکہ الیکشن کمشنر ایک پارٹی بھی تھا، تو میں ایز الیکشن کمشنر اپیئر ہوا اور میں نے ان کو اسسٹ کیا، اور پھر فائنلی یہ ہوا کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے وہ ریٹ پٹیشن ہی ڈسمس کر دی اور ریسٹریننگ آرڈر بھی ڈسمس کر دیا۔ تو اس کے بعد کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ وہ آگے معاملات نہ چلتے، تو پھر میں نے ریکویسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی سے بھی، ان کے چیئرمین سے بھی، کہ اب چونکہ کوئی ریسٹریننگ آرڈر نہیں ہے، لہٰذا آپ اس پہ جو ہے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل کے بارے میں۔ پھر ایک لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جو کہ 15 دسمبر کا تھا، اس ریٹ پٹیشن میں میری جو تعیناتی ہے بطور الیکشن کمشنر وہ چیلنج ہوئی تھی، اور اس میں پھر بھی 2 کاؤنٹس پہ تھی کہ چونکہ میں وکیل ہوں اور یہ ان کی پٹیشنر کی نظر میں کہ شاید یہ ایک امپلائمنٹ ہے، تو جب آپ وکالت سے کسی امپلائمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ کروانا پڑتا ہے بار کونسل سے۔ دوسرا یہ تھا کہ جو میرے نوٹیفیکیشن میں ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ میری ڈیوٹیز میں یہ بھی تھا کہ ٹو کمپوز دی بورڈ آف گورنرز اینڈ ٹو ہولڈ الیکشنز آف دی چیئرمین۔ تو یہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن تھا بہرحال۔ تو ہماری ڈیلیبریشنز ہوئی ایم سی سے، تو ایم سی نے فائنلی یہ کیا کہ 16 تاریخ کو اسی مہینے کی ایک اجلاس جو ہے مینجمنٹ کمیٹی کا رکھ دیا، اور اس میں کمپوزیشن آف بورڈ آف گورنرز اور الیکشن سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ بھی اس میں ایجنڈا آئٹم نمبر 6 میں رکھی ہوئی تھی۔ پھر چونکہ یہ ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ گئی تھی جس میں انہوں نے الیکشن کمشنر کو امپاور کیا تھا، تو پھر منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن نے، ان کے سیکرٹری نے ان کو لیٹر لکھا کہ اس فیصلے کی روشنی میں آپ شاید بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ نہیں کانسٹیٹیوٹ کر سکتے، اور ان کو روک دیا گیا۔ اور 17 تاریخ کو پھر بی او جی کا ایک اجلاس جو ہے منسٹر آئی پی سی کی قیادت میں، اور سیکرٹری بھی تھے، وہاں ہوا، اور ادھر پھر ایک سچویشن ہوئی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بورڈ آف گورنرز کس نے کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے۔ تو اس پہ ڈیلیبریشنز جاری تھیں کہ اس میں جو ہمارے چیئرمین تھے ذکا اشرف صاحب، انہوں نے ریزائن کر دیا، تو اس سے ایک نئی سچویشن جو ہے وہ ایمرج ہو گئی۔ اب اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو یہ بھی ہے کہ جو بورڈ آف گورنرز جو ہے، یا جب بورڈ آف گورنرز تحلیل شدہ ہو اور چیئرمین بھی نہ ہو، اور وہ مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہو، تو اس صورت میں اگر چیئرمین کسی وجہ سے عہدے پہ نہیں رہتے یا ریزائن کرتے ہیں، تو پھر الیکشن کمشنر جو ہے وہ سیکشن، اس کا پیراگراف 7(2) ہے، جس کے تحت وہ ساری پاور جو ہیں الیکشن اس کی چیئرمین کی وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں الیکشن کمیشن میں۔ اور اسی تناظر میں میرا ایک نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ میری جو
اپنی تعیناتی تھی وہ بھی 4 فروری کے لیے تھی، تو وہ جو پرائم منسٹر پیٹرن ہیں انہوں نے مجھے 1 مہینہ اور ایکسٹینڈ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا جو پرائم جو فوکس ہے وہ بورڈ آف گورنرز کی جو فارمولیشن ہے وہ کرنا ہے، اور وہ جیسے ہی فائنل ہم کر دیں گے وہ پھر نوٹیفائی ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں ہفتے 10 دن کے اندر ہم الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیں گے، اور وہ انشاءاللہ وہ میں نے اس کی ایک جنرل میٹنگ جو ہے بورڈ آف گورنرز کی میں خود کنوین کروں گا. ایک ہی دن میں وہ ایک پروسیس ہوگا. اسی میٹنگ میں جو ہے چونکہ ایک عہدہ ہے اس میں چیئرمین کا، وہ نامینیشن پیپرز اور سارا ایک ہی دن میں کر کے، تو انشاءاللہ ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں یہ جو رسپانسبلٹی پی سی بی کی آئین نے بھی مجھے دی ہے اور پیٹرن نے بھی دی ہے اس کو انشاءاللہ ہم ڈسچارج کر دیں گے. اوکے، تھینک یو جی. ہم کوشچن آنسر سیشن کی طرف جائیں گے. جی احتشام صاحب، یوسف صاحب پہلے. جی احتشام 92 نیوز سے ہوں. سوال میرا یہ ہے شاہ صاحب آپ سے کہ جو ہے ایک تو یہ بتا دیجیے کہ گائیڈ لائنس کیا ہیں آپ کے پاس، چونکہ یہ 16 ریجنز جو ہیں ان کے آلموسٹ شاید 14 کے تو الیکشن ہو چکے، 2 کا شاید ایشو ایک ہے پڑا ہوا. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ گائیڈ لائنس کیا ہیں، اور کیا جو چیئرمین کو پہلے روکا گیا وہ آئین کے تحت تھا کہ یہ اس کو نہ دیا جائے، حالانکہ آئی سی سی تو یہ کہتی ہے کہ جو انٹرفیئرنس نہ کی جائے چونکہ پی سی بی ایک اٹانومس باڈی ہے. دیکھیں جہاں تک ریجنز کا تعلق ہے، کیونکہ یہ جو بورڈ آف گورنرز ہے وہ 11 اراکین پر مشتمل ہے. اس میں ایک جو رکن ہے وہ سیکرٹری ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انٹر پروونشل کمیٹی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایکس آفیشو ہیں، ان کا ووٹ نہیں ہوتا. تو 10 جو باقی رہ جاتے ہیں اس میں آپ کو بتایا کہ 2 جو ہے وہ نامینیز ہوتے ہیں پیٹرن وزیر اعظم کے. وہ پہلے مصطفیٰ رمدے صاحب تھے اور ذکا اشرف صاحب تھے. ذکا اشرف صاحب نے چونکہ اس سے بھی ریزائن کر دیا، تو پھر ان کی جگہ ریپلیسمنٹ جو آئی ہے وہ سید محسن نقوی صاحب کی ہے جو اس وقت پریزنٹ چیف منسٹر بھی ہیں. تو ہم نے جو باقی 8 ہیں ان کو نوٹیفائی کرنا ہے. تو وہ ایک ٹیکنیکل سا ایشو ہے، جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ جو ریجنز ہیں اس کی ویسے تو 16 ریجنز ہیں، لیکن 2 جو ہیں وہ ان ریپرزینٹیڈ ہے، ان کے کسی وجہ سے قانونی کسی پیچیدگی کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکا. تو 14 آپریشنل ہیں اس وقت جو کہ جن کے چیئرمین موجود ہیں. تو اب ان میں بھی چونکہ یہ ایک 2017 کے ریگولیشنز ہیں، اس کے تحت یہ ایک روٹیشن پالیسی ہے، اس میں A B C D کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. تو اس وقت جو اس ریگولیشنز کے مطابق جو ہے وہ باری آ رہی ہے C کیٹیگری کی. تو C کیٹیگری میں بھی ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس میں ایک جو پہلے 5th میٹنگ میں جو ایک فیصلہ ہوا تھا اس میں بھی یہ جب کمپوزیشن کی جا رہی تھی تو اس C کیٹیگری میں آتے ہیں ایبٹ آباد، بہاول پور، ڈیرہ مراد جمالی اینڈ لاڑکانہ. تو وہ اس وقت چونکہ ایبٹ آباد کا الیکشن نہیں ہوا تھا اور اسی طرح ملتان کا بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ جو 5ویں میٹنگ تھی جو 5th میٹنگ آف دی مینجمنٹ کمیٹی، انہوں نے پھر ڈی کیٹیگری سے 2 اس میں شامل کر لیے تھے، ایبٹ آباد کی جگہ AJK اور ملتان کی جگہ بہاول پور. لیکن اب چونکہ ایبٹ آباد جو ہے اس کا بھی الیکشن ہو چکا ہے، اسی انالوجی کو ہو سکتا ہے ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کو کیری کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ ملتان جو ہے اس کا بھی اس وقت ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تو وہ ہم دیکھیں گے، اس میں ہم پروسیس میں ہے کہ کیا بہتر ہے کہ ہم ڈی کیٹیگریز میں سے کوئی لے لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ اسٹرکٹ ریگولیشنز نہ ہوں تو ہمیں بورڈ آف گورنرز میں ایسا انشور کرنا چاہیے کہ ملک کے تمام حصوں کی نمائندگی اس میں ہو. تو وہ ہمارے ذہن میں پیش نظر ہے. تو باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بھی 4 ہیں، لیکن اس میں بھی اب کافی تبدیلی آ چکی ہے. 2-3 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت PCB کے اس میں نہیں ہیں، تو اس میں 3 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. چوتھے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کو کسی اور کیٹیگری میں سے لانا ہے یا نہیں لانا. لیکن وہ ایک TDS سی ایکسرسائز ہے. بظاہر تو یہ 10 لوگوں کا، بلکہ 2 تو آ چکے ہیں، 8 لوگوں کو جو ہم نے کانسٹیٹیوٹ کر کے نوٹیفائی کرنا ہے. اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز انوالو ہیں، اس میں میں خود دیکھ رہا ہوں، ہماری لیگل ٹیم بھی ہے، ہمارے کنسلٹنٹ بھی ہیں،
الیکشن کمیشن کے، اس پہ ہم ایک پورا کام کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں، کل تک شاید ہم منسٹری کو بھی انفارم کر دیں گے، اور ہم موسٹ پروبیبلی بورڈ آف گورنر جو ہے اس کو نوٹیفائی کر دیں گے، اور جیسے نوٹیفائی ہو جائے گا تو پھر اس کا الیکشن شیڈول کا بھی اعلان ہو جائے گا۔ شاہ جی، محمد یوسف انجم، ایکسپریس نیوز سے۔ چونکہ محسن نقوی صاحب اس وقت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور وہ بورڈ آف گورنر میں ان کی نامزدگی ہوئی ہے، ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کی جو تقرری ہے بورڈ آف گورنرز میں وہ آئینی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اور آئی سی سی کو بھی اس پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے ان کی تقرری سے پہلے یا ان کی تقرری کے بعد آپ لوگوں نے کوئی آئی سی سی سے معاونت حاصل کی اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس میں ہمارا وہ ڈومین نہیں ہے، کیونکہ جو پیٹرن ہے پی سی بی کے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں ہے، ان کو کیبنٹ سے بھی منظوری کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ چونکہ بائی ڈیزگنیشن وہ ہے، تو انہوں نے یہ تقرر کیا چونکہ ان کی ڈومین میں 2 ممبرز نامینیٹ کرنے کے ہیں، ایک جیسے میں نے بتایا مصطفیٰ رمدے صاحب ہیں، دوسرے جو ہیں وہ ذکا اشرف صاحب کے ریزائن کی وجہ سے سیکنڈ انہوں نے جو نامینیشن کی ہے وہ محسن نقوی صاحب کی ہے۔ اب محسن نقوی صاحب نو ڈاؤٹ کہ وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں، کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، لیکن آئین جو ہمارا پی سی بی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایز سچ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا کوئی بھی منسٹر پروونشل یا جو بھی ہو، وہ کوئی آفس آف پروفٹ ہولڈ نہیں کر سکتا اپنے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے انکمبنسی کے دوران، یا پریزیڈنٹ یا گورنر جو بھی ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو چیئرمین پی سی بی کا عہدہ ہے، یہ کوئی ایز سچ اس کو آپ آفس آف پروفٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے ایز سچ، کوئی اس کی یا اس کو سروس میں بھی نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا۔ ہاں وہ کچھ مراعات جو ہیں وہ ہر آفیسر کی بشمول چیئرمین کی ضرور ہوتی ہیں کہ ان کی ٹریولنگ میں ان کی کوئی پریویلیجز حاصل ہیں، ڈی ایز وغیرہ ہیں، لیکن ایز سچ میرے خیال میں کہ وہ کوئی آفس آف پروفٹ نہیں ہے کہ جو کہ کہیں پہ کنفلکٹ کر جائے۔ تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی بھی تو پھر وہ اس کو دیکھا جائے گا بعد میں۔ جی یعقوب صاحب اور دین شہزاد ملک۔ جی محمد یعقوب فرام ڈان۔ سر یہ جو آپ الیکشن کر رہے، تھوڑی سی اگر کلیئر کر دیں بات کو کہ یہ جو اب الیکشن کروانے جا رہے ہیں اس کا اگر لنک کیا جائے جی پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جو پرائم منسٹر نہیں آتا وہ یا پرانے چیئرمین کو ہٹاتا ہے، تو یہ آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ ابھی چیئرمین جو ہے وہ جو آپ دونوں نام تو آگے ہوئے کاکڑ صاحب کی طرف سے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے جو عموماً جو الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ تو نام آ چکے ہیں، تو جو آگے جو پرائم منسٹر آنے والا ہے 8 فروری الیکشن کے بعد اگر وہ ان کو پھر یہ نہ پسند ہو تو پھر یہ بیٹل شروع ہو جائے گی کورٹ کی، پھر سارا آگے کرکٹ بورڈ کتنا نقصان ہوا، تو یہ بہتر نہ ہو کہ جو آئندہ آنے والا پرائم منسٹر اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے اور وہی الیکشن کروائے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کیونکہ اگر کوئی خاص وجہ نہ ہو تو کوئی ایسے سرکمسٹانسز نہ ہو جہاں پہ الیکشن نہ ہو سکتے ہوں، لیکن یہ الیکشن کمشنر جو ہے آئین پی سی بی کے تحت اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے اور اس کو الیکشن کروانا ہے۔ اب چونکہ جس وقت مجھ میری تعیناتی ہوئی اس وقت ایم سی بی تھی اور سب کچھ تھا، لیکن وہ میں نے بتایا کہ وہ سٹے کی وجہ سے وہ اس وقت بھی ڈیلے ہوا، کیونکہ وہ الیکشنز اپنے اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں ہونے ہیں۔ ویسے جو اس کی شک ہے وہ یہ ہے کہ اگر نارملی اگر بورڈ آف گورنرز موجود ہے اور ایک پرماننٹ چیئرمین بھی موجود ہیں، ان کی ایکسپائری سے کوئی میرا خیال ہے 4 ویکس پہلے اور اسی طرح ان کی ایکسپائری کے 4 ویکس کے بعد یہ مینڈیٹری ہے کہ اس کا الیکشن ہونا لازمی ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ الیکشن نہ ہو سکے، کوئی بھی فرض کرے کہ اسٹے آ جائے، تو پھر اس صورت میں جو الیکشن کمشنر ہے وہ اس وقت تک چیئرمین رہے گا جب تک کہ الیکشنز کنڈکٹ نہ ہو جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرے پاس اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ میں فوری طور پر بی او جی کو کانسٹیٹیوٹ کر کے اس کو جلد از جلد الیکشنز کرواؤں، کیونکہ اس ٹائم سے ہم آگے جا نہیں سکتے، کیونکہ اس میں کوئی ایسا ہرڈل نہیں ہے۔ تو میں آپ کی ویسے بات ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ الیکشنز جنرل الیکشنز 8 کو ہونے والے ہیں، وہ جو ٹرانسفارمیشن آف گورنمنٹ ہے اس میں بھی کوئی 21
दिन दरकार होते हैं या 3 वीक्स, तो ये 3rd वीक ऑफ फरवरी तक जो है ये सेटअप रहेगा। उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो टेक ओवर कर लेगी। ये भी आपने जो बात की कि ये पहले प्रैक्टिस रही है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो BOG को या चेयरमैन को डिसॉल्व करके अपने लोग ले आते हैं। मेरा ख्याल है कि अब चूँकि इस पे इतनी लिटिगेशंस हाई कोर्ट से हो चुकी हैं, अब ये हाई कोर्ट्स वगैरह ने भी डिटर्मिन कर दिया है कि आप चीज़ों को ज़्यादा लंबे अरसे से ज़्यादा खींच भी नहीं सकते, और अगर ऐसी एक्सरसाइज हुई तो उस पर भी जुडिशल रिव्यू कोर्ट्स का मौजूद है। तो ये मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा कि अगर ये वक्त अगर 8 से पहले इलेक्शंस हो जाते हैं और नोटिफाई हो जाते हैं, तो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट जो है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि एक अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक BOG कॉन्स्टिट्यूट हुई हुई है, और वो भी 3 साल के लिए BOG है और चेयरमैन भी 3 साल के लिए, तो फिर उसको सेट असाइड करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये एक कंटिन्यूटी ये हो जाए, यहाँ से स्टार्ट हो जाए कि ये ट्रेंड ख़त्म हो कि आने वाली कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से जो है वो एक इलेक्टेड BOG को और इलेक्टेड चेयरमैन को जो है वो ना करे, डिसॉल्व ना करे, बल्कि उसको चलता रहने दिए। और उसकी वजह यह है कि इन इनकन्सिस्टेंसीज़ की वजह से ही हमारा ओवरऑल PCB की कारकर्दगी, और फिर डेफिनेटली PCB जो है वो तो रिवॉल्व कर रही है आपके खिलाड़ियों के ऊपर, तो फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन कर जाता है नीचे तक। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई इशू है। सर, शहजाद मलिक ARY न्यूज़ से। मेरा ये सवाल है कि ये 8 फरवरी को जो है वो जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या आप 8 फरवरी से पहले जो है वो PCB के इलेक्शंस मुनक्किद करवाएंगे कि बाद में करवाने का इरादा रखते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उस पर हम काम कर रहे हैं और काफ़ी काम हमने कर लिया है। मेरा ख्याल है कि अगर हम वो कल उसको कंप्लीट अगर कर लेते हैं, तो अब कल हम अगर उसको नोटिफाई कर देते हैं, तो फिर तो हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका इलेक्शंस करवा सकते हैं, वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि वो BOG कब कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसमें अगर थोड़ा सा डिले हो तो ये इसके भी इम्कानात हैं कि हम उसको 8 से पहले भी इनेकाद कर सकते हैं और 8 से थोड़ा सा बियॉन्ड भी जा सकता है। लेकिन हमारे ज़हन में कोई 8 फरवरी का कोई बेंचमार्क नहीं है। हमने अपने जो PCB का आइन है उसकी प्रोविजंस को एडहेयर टू करना है। मेरा नाम इजाज शेख है और मैं न्यूज़ 1 TV चैनल से बिलोंग करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अभी जो भी सूरत हाल है, तो मौजूदा सूरत हाल में जो चीफ सेलेक्टर है या कोचिंग स्टाफ है, सिलेक्शन कमेटी है, इनका क्या स्टेटस है? क्या ये रन करेंगे आपके साथ साथ, कि इनमें कुछ आप तब्दीलियाँ लाने की ख्वाहिश रखते हैं? देखिए, मैं तो चूँकि हमारा जो मैंडेट है वो तो डे टू डे अफेयर्स को चलाना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे चीफ सेलेक्टर की आपने बात की, या कोचिंग स्टाफ या उनके चीफ कोच को मुकर्रर करना है, उसमें कुछ जो हैं वो पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ख़त्म हुए हुए हैं, और वो अगर ज़रूरत पड़े किसी ऐसे कंपोनेंट की कि जो कि ज़रूरी है जिसकी कंटिन्यूटी, तो वो तो फिर हम डे टू डे अफेयर्स में हम ये कर सकते हैं कि उसको सर्टन शॉर्ट टाइम के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ताकि वो नई आने वाली जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है या चेयरमैन है वो फिर उनका जो है वो फेट डिसाइड करे। लेकिन इस वक्त जो PSL सामने आ रहा है उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस अभी से PCB ने शुरू की हुई है, इनिशिएट की हुई है। वो मेरा ख्याल है कि वो जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा, कोई अगर टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट भी करनी है जो लॉन्ग टर्म ना हो, जो ज़रूरी हो इस इतने बड़े इवेंट के इनेकाद के लिए, तो वो तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन हम अपनी लिमिट से बाहर कभी भी नहीं जाएंगे। सर, गुलाम मुर्तज़ा डॉन न्यूज़ से, और मेरा क्वेश्चन है कि अगर 8 फरवरी से पहले आप इलेक्शन करवा देते हैं और उसमें जो नामजद करदा उम्मीदवार है वो मुंतखब भी हो जाता है, तो आप अपना टेन्योर पूरा करेंगे या वो अपना चार्ज संभाल लेंगे? ये मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो PCB का आइन है उसमें ये है कि फ़र्ज़ करें हम 7 तारीख को या 10 तारीख को इलेक्शन करवा देते हैं और इलेक्शन रिज़ल्ट हम नोटिफाई कर देते हैं, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन ने एक 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन के इनेकाद के एक डेट मुकर्रर करनी है, जिसमें आप इलेक्शन कमीशन ने करना है कि जो इनकम्बेंट चेयरमैन है वो किस दिन से चार्ज संभालेंगे। तो वो सिर्फ एक 7 डेज़ का क्वेश्चन मौजूद है। जी, अकील चौधरी अशरफ और वसीम। अकील अहमद, आज न्यूज़ से। शाह खबर साहब, जिस तरह आपने भी फरमाया कि
الیکشن پہلے بھی ہو سکتے ہیں. تو اب جس طرح لگ رہا ہے کہ اب پی سی بی اٹونومس باڈی نہیں رہی, کیونکہ اب تمام گائیڈ لائن جو ہے نا وہ آئی پی سی سے آ رہی ہیں, تو کیا آئندہ بھی جو چیئرمین منتخب ہوں گے وہ بھی ان کی گائیڈ لائن پہ چلیں گے؟ اور اس سے یہ ایک تاثر نہیں جائے گا آئی سی سی میں کہ یہ جو بورڈ ہے اب اس میں پولیٹیکل اور گورنمنٹ انٹرویژن بہت زیادہ ہو گئی ہے, جس پر سری لنکا ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بین بھی ہوا تھا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر آپ تو چلائیں گے, اور کیا جب اگر نئے چیئرمین الیکٹ ہو جاتے ہیں محسن نقوی صاحب جن کے بارے میں شنید یہی ہے, تو کیا وہ چیئرمین کا عہدہ بھی سنبھال لیں گے ایز اے چیف منسٹر؟ کیونکہ 23 کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ فروری 23 کی ڈیڈ لائن ہے. جی دیکھیں, جہاں تک منسٹری آف انٹرا پروونشل کوآرڈینیشن کا تعلق ہے, ان کا کوئی ریگولیٹری رول نہیں ہے پی سی بی کے اوپر. وہ ٹھیک ہے کہ ان کے ایک لا ہے 1960 کا آرڈیننس ہے جس کے تحت وہ ایک کسی حد تک ان کے ڈومین میں آتا ہے کہ وہ آپ ریگولیٹری منسٹری نہیں ہے. وہ چونکہ اس میں جو مین ہے وہ پیٹرن ہے, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. تو چونکہ آئی پی سی منسٹری سپورٹ سے ریلیٹ کرتی ہے, تو وہ یہ ہے کہ جو چیزیں روٹ ہوتی ہیں اس کو بطور ڈاخانہ ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ جانا ہے پرائم منسٹر پیٹرن کے پاس. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی انٹرا پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری جو ہے وہ پی سی بی کے افیئرز میں کبھی یا انہوں نے کوئی انسٹرکشن دی ہو یا گائیڈ لائنز دی ہوں. ہاں, آئین کے مطابق پرائم منسٹر پیٹرن جو ہے وہ ضرور گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, لیکن یہ تاثر بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم نے منسٹری کی اپروول سے کرنا ہے. پی سی بی از این انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن, بالکل اس کا اپنا بورڈ آف گورنر ہے, اس کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو انٹرفیئرنس فرام دی منسٹری کا کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ایوٹا آف ریئلٹی بھی اس میں نہیں ہے. صرف پیٹرن ہے کہ پیٹرن کو ہم جو ہے وہ لوپ میں رکھتے ہیں, لیکن وہ رکھتے ہیں ہم آئی پی سی منسٹری کو بطور ڈاخانہ استعمال کرتے ہوئے. تو دیر از نو سچ امپریشن. جی, اگر وہ ہو جاتی تو میں نے جس وقت, کیونکہ میرا خود لیگل بیک گراؤنڈ ہے, تو ہم تو پہلے ایک چیز کو جو قانون ہے یا رولز اس کو پڑھتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اگر وہ چیف منسٹر قائم مقام ہوتے ہوئے بھی اگر یہ عہدہ لے لیں گے, تو میرے خیال میں کہ یہ آفس آف پروفٹ نہیں ہے کہ جو ان کے رستے میں حائل ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں کوئی قانونی یا پی سی بی کے آئین کے مطابق کوئی امپیڈیمنٹ نہیں ہے کہ وہ یہ عہدہ نہیں رکھ سکتے. چیئرمین صاحب, میرا نام چودھری اشرف ہے, پی این این نیوز سے ہوں, جو اب چند دن بعد ایک نیوز میں شفٹ ہو جائے گا. تو میرا سوال تو یہی تھا بیسیکلی کہ کیا جو محسن نقوی ہیں ان کو اسٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا بطور کیئر ٹیکر سی ایم سے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ماضی کی جو روایت جو برقرار رہی ہے, پیچھے جو دیکھا گیا ہے ایکسرسائز, کہ جب بھی کوئی نیا چیئرمین لگانا ہو اگر حکومت کی جانب سے, جس طرح ابھی آپ نے کہا ہائی کورٹ کی جانب سے یا عدالت کی جانب سے ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی اب چیئرمین کو ہٹانے کی, تو ماضی میں تو یہ ہوا ہے کہ وزارت قانون ایک ایسا وہ شک دیتی ہے جس کے تحت آئین کو معطل کیا جاتا ہے اور چیئرمین کو بآسانی ہٹا دیا جاتا ہے. دیکھیں, پہلے جیسے ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس کو ڈسٹرب کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا, کیونکہ آج کل تو چھوٹی چھوٹی بات کو لوگ چیلنج کر دیتے ہیں. ہائی کورٹس بیٹھی ہوئی ہیں, سول کورٹس بیٹھی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر, اور وہ میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ آلریڈی بہت ساری لٹیگیشن مختلف ہائی کورٹس میں ہو چکی ہیں اور انہوں نے بھی کچھ پیرامیٹرز طے کر لیے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کورٹس یا ایون ہائی کورٹس جو ہیں وہ ایک بالکل ایک روٹین میں کیجولی کسی چیز کو سامنے رکھ کے اس پہ اسٹے دے دیں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی وہ روایت اگر بن گئی, کیونکہ آج تک یہی اعتراض ہوتا رہا ہے, اور جب سے 2014 کا کانسٹیٹیوشن ریوائیو ہوا ہے 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ ہم بورڈ آف گورنرز کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کر پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو ایک ٹرو معنوں میں اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی ریگولیشنز اگر ہم بورڈ آف گورنرز بنا لیا, اس کا الیکشن ہو گیا, تو پھر میرا خیال ہے کہ اٹ ول بی ویری گڈ فار دی پی سی بی آلسو, اور شائقین کے لیے بھی بڑا اچھا ہوگا کہ کم از کم ایک اسٹیبلٹی جو ہے وہ آئے گی. سر, وسیم احمد سٹی 42 سے.
سر سوال یہ ہے کہ ابھی آپ ظاہر ہے چیئرمین ہیں, آگے بہت بڑا ایونٹ پی ایس ایل ہے, چیئرمین کا جب الیکشن ہوگا وہ تو ابھی کوئی بھی ظاہر ہے جب بورڈ آف گورنرز کے ممبرز نوٹیفائی ہوں گے اس کے بعد ہوگا, لیکن ظاہر ہے کہ ابھی آپ ہیں تو پی ایس ایل کے حوالے سے بتائیے گا کیا تیاریاں ہیں, کیونکہ الیکشن بھی ہے, اس کے بعد سیکورٹی کے بہت سے ایشوز ہیں, پی ایس ایل کی کیا تیاریاں کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایس ایل یہ جو پاکستان کرکٹ ایسوسیشن ہے, کرکٹ بورڈ جو ہے پی سی بی, یہ ایک باقاعدہ ایک پوری اسٹیبلشمنٹ ہے. اس میں اگر بورڈ آف گورنرز یا چیئرمین نہ بھی ہوں, یا جیسے میں آفیشیٹ کر رہا ہوں ایز الیکشن کمشنر, تو پورے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بورڈ میں, جو کہ ان تمام آپریشنز کو, ان انتظامات کو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. ہمارے سی ای او ہیں, چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں, پھر ہمارے ہر شعبہ ہے, اور سیکیورٹی کا ایک بڑا مربوط نظام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کی تیاری آلریڈی شروع کی ہوئی ہے. اس میں جو انہوں نے پروسیسز انیشیٹ کرنے وہ کیے ہوئے ہیں, خاص طور پہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, وہ ایک پوری ایک آن گوئنگ چیز پہلے سے انیشیٹ ہوئی ہے منسٹری آف انٹیریئر سے اور ہوم ڈپارٹمنٹس جو پروونسز کے ہیں. تو وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, وہ کہیں بھی نہیں رکتا اور رکے گا بھی نہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ نے جو ہے پوری تیاری کی ہوئی ہے, اور اگر اس دوران نئے چیئرمین بھی آ جاتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ بڑی آسانی سے اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیں گے, اور ایک جو سسٹم چل رہا ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا. چیئرمین صاحب, شہباز میرا نام ہے, شہباز علی, سٹی نیوز نیٹ ورک سے. ایک تو یہ بتا دیں کل آپ کی جو ٹیم ڈائریکٹر تھے محمد حفیظ صاحب, ان سے ایک ملاقات ہوئی, اس میں بتائیے گا کیا انہوں نے تجاویز دیں. دوسرا کیونکہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے الیکشن کمشنر بھی ہیں, اور جتنا بھی پاکستان کرکٹ کا ریجن سے نیچے سے ڈسٹرکٹ ریجن سارا معاملہ آپ کے پاس آتا ہے, تو ڈیورنگ دیٹ پیریڈ ابھی کچھ اسکروٹنیز ہوئی ہیں, اس کے اوپر بہت سے سوالات, بہت سی چیزیں آ رہی ہیں آپ کے پاس پہنچی ہوں گی, اور ماضی میں ہم سنا کرتے تھے تھانے بکتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ بکی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا ایکشن لینے جائیں گے, کیونکہ اس کے اوپر بہت سے سوالات موجود ہیں. جہاں تک حفیظ احمد صاحب کا تعلق ہے, ان کی بالکل ملاقات ہوئی, اس میں وہاب ریاض بھی تھے اور ہمارے بیرسٹر سلمان بھی تھے, اور اس میں ایک جنرلی ایک ڈسکشن ہوئی جو ہمارے حالیہ میچز ہوئے ہیں آسٹریلیا میں بھی اور نیوزی لینڈ میں بھی. تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری بڑی بری کارکردگی رہی ہے, تو اس کی کچھ چیزیں انہوں نے انفارملی ہم سے ڈسکس کی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈائریکٹر ٹیم بھی تھے, اور وہ اپنی ایک ان رائٹنگ رپورٹ بھی مرتب کریں گے, جس میں وہ اس کے پروز اینڈ کونس کے کیا وجوہات تھیں, یا کہاں کہاں خرابیاں تھیں, کہاں کہاں جو ہے وہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے, تو وہ تو جو سجیسٹ کریں گے اس کے مطابق پی سی بی جو ہے وہ اس پہ اقدامات کرے گی. جہاں تک آپ اسکروٹنی کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا پورا ایک الیکشن کمیشن کے انڈر ایک اسکروٹنی کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. وہ چونکہ مینڈیٹری ہے کہ ہر 6 سال کے بعد ہر کلب کی جو ہے وہ, یا ہر ڈسٹرکٹ کی, ریجن کی جو ہے وہ اسکروٹنی کرنی ہوتی ہے, تو وہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی بھی اسکروٹنی میں کوئی ایسی چیز ہو جس پہ کوئی اعتراض ہے, تو اسی کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے کہ اس کی اپیل جو ہے اسکروٹنی کمیٹی کے اگینسٹ وہ الیکشن کمشنر کے پاس کی جا سکتی ہے. تو میں نے کل بھی 2 جو گلگت بلتستان کی جو اپیلیں تھیں اسکروٹنی میں, کسی کو انہوں نے کلبس کو یا ریجن یا ان کے ڈسٹرکٹس کو جو ہے وہ کر دیا تھا, ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا, تو ہم نے اس کی ایڈجوڈیکیشن کل کی ہے 2, اس میں ہم نے ان کو بحال کر دیا. تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا پروسیس ہے. ایون میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ ایون چونکہ ہم انسان ہیں, ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہم جتنے اپنے آپ کو کہیں کہ ہم قانون کے بہت بڑے ماہر ہیں, لیکن ایون ایز الیکشن کمشنر میرا کوئی بھی فیصلہ اگر وہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ درست ہونے کے قابل ہے, تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک ایڈجوڈیکیٹر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو الیکشن کمشنر کے کسی بھی فیصلے کو ریویو کر سکتے ہیں, اس کا ایک جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں. اور وہ ہمارے ایک بڑے ریناؤنڈ سابق چیف جسٹس ہیں, جسٹس تصدق حسین جیلانی جو ہیں, وہ ایڈجوڈیکیٹر ہیں. اور میرے بھی اگر چیز کو کسی نے چیلنج کرنا ہے تو وہ ایڈجوڈیکیٹر کے پاس جا سکتے ہیں. تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس موجود ہے. عثمان خان, ہم نیوز ٹیلی ویژن سے. سر کویشچن یہ تھا سر کہ ابھی گزشتہ روز ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور زلمی نے کچھ شیڈیول کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ
ہمارے جو میچز تھے وہ اسلام آباد میں نہیں رکھے گئے, کم میچز رکھے ہیں, تو کیا آپ اس کیپیسٹی کے اندر ہیں کہ شیڈول کے اوپر نظر ثانی کی جا سکے اور جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جا سکے؟ اور دوسرا بھی حفیظ کی آپ نے بات کی کہ آپ ان کو ایکسٹینشن دینے کی بھی کیپیسٹی کے اندر ہیں یا نہیں ہے, یا اس کی بھی اجازت دینی پڑے گی؟ دیکھیں, یہ بیسیکلی جو پشاور زلمی کی بات کی, مجھے تو خیر اس کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے کسی شیڈول کے اوپر اعتراض کیا ہے. اگر ان کا اعتراض واقعی جینون ہے تو یہ وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے, وہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس کو ہم تھوڑا سا اسکیڈول آگے پیچھے کر سکیں. تو وہ تو شاید میں بھی اپنی انکمبنسی ایز چیئرمین کر دوں, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, تو ان کو تو دیکھا جا سکتا ہے. تو آپ نے جو ان کا کیا ہے حفیظ صاحب کا جو کانٹریکٹ ہے, وہ دیکھیں وہ میں نے کل ہی اس پہ میں نے بریفنگ لی تھی کہ ان کا جو کانٹریکٹ تھا وہ ایک ماہ کے لیے تھا, کیونکہ وہ ٹیم جا رہی تھی آپ کی آسٹریلیا. تو اس وقت ویسے تو یہ ہے کہ وہ جو عہدہ وہ ہولڈ کر رہے تھے اس وقت جو کانٹریکٹ ہوا تھا اس کو ایڈورٹائز کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اپلیکیشنز انوائٹ کرنی ہوتی, لیکن چونکہ وہ ایمرجنسی سچویشن تھی تو ان کو ایک ماہ کے لیے جو ہے امپلائی کیا گیا تھا, ایک ماہ کے کانٹریکٹ پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ آسٹریلیا میں بھی اور نیوزی لینڈ میں بھی ایک ماہ سے کافی زیادہ وہ وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. تو ان کو پھر یہ تھا کہ کانٹریکٹ کے بعد مدت کے بعد ان کو وہ جو ڈیلی پریویلیجز ہوتے ہیں, ڈیلی الاؤنسز وغیرہ اسی پہ تھے. لیکن اب یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ایڈورٹائز ہو کے یہ کیس دوبارہ اس وقت پیٹرن کے پاس موجود ہے. اس میں حفیظ صاحب کی بھی جو ہے ان کی بھی ریکمنڈیشن ادھر پڑی ہوئی ہے, اور وہ جو پیٹرن آفس ہے وہ جب تک اس کو کر دے گا تو وہ بن جائیں گے دوبارہ اگر ایسا ہوا تو. سر شکیل کھٹک پبلک ٹی وی سے. سر آپ قائم مقام چیئرمین ہیں اور ساتھ ساتھ کرکٹ کی امور بھی دیکھ رہے ہیں الیکشن کے ساتھ ساتھ. ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرافی چل رہی ہے کراچی میں جس کا فائنل 27 جنوری سے ہونا تھا, لیکن اب اس کے فائنل کا شیڈول چینج کر کے 6 سے 10 فروری کر دیا گیا ہے, اور اس دوران الیکشن بھی ہے کیونکہ ایک سندھ پریمیئر لیگ ہو رہی ہے. شاید اس وجہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کھلاڑی کیونکہ وہاں پر کھیلنے گئے تھے تو اسی وجہ سے ٹورنامنٹ کا شیڈول چینج کیا گیا فائنل کا. تو کیا اب یہ شیڈول دوبارہ بھی چینج ہو سکتا ہے کیونکہ 8 فروری کو الیکشن آ رہا ہے اور 6 سے 10 کے درمیان فائنل کی ڈیٹس رکھی گئی ہیں؟ دیکھیے, اس میں جو میں نے آج ہی اس بارے میں آپ نے کوشچن کیا, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس کا میں ذرا دیکھ رہا تھا. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھلاتا ہے, وہ ہے SNGPL, سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ. ان کے کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ آلریڈی کمیٹڈ تھے, آپ جس کی بات کر رہے ہیں سندھ پریمیئر لیگ میں. تو ان کی بھی ایک ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ چونکہ ہمارے کھلاڑی اس میں بزی ہیں تو آپ اس کا تھوڑا سا اسکیڈول وہ کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک وجہ وہ بھی ہے کہ وہ ان کی کنوینئنس یا کھلاڑیوں کی کنوینئنس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا آگے ہوا ہے, اور اس میں کوئی ایز سچ میرا خیال ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں ہے. محمد علی ناصر, کیونکہ وہ فائنل ہے, فائنل کے متعلق جی میرا خیال ہے کہ وہ پھر شاید 9 سے آگے چلا جائے جو 1-2 دن. بالکل. محمد علی ناصر ABN نیوز سے. آپ کی 1-2 روز پہلے نگران وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے آپ کو کیا اہم ٹاسک دیے ہیں؟ نگران وزیر اعظم سے نہیں, میری ان سے کبھی بھی ڈائریکٹ ابھی اس سلسلے میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن چونکہ وہ پیٹرن ہے تو وہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ پیٹرن تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ BOG جلد از جلد تشکیل ہو جائے اور اس کا جو ہے چیئرمین کا الیکشن ہو جائے. لیکن ویسے جو کاکڑ صاحب ہیں جو آنریبل پرائم منسٹر, وہ میرے ذاتی طور پہ بھی ہماری شناسائی ہے, لیکن میرا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ جب سے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے میری کبھی ان سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی. سر ساما غوری فرام دنیا ٹی وی. سر پچھلے 1 سال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس کوئی پراپر چیئرمین نہیں رہا, مینجمنٹ کمیٹی آتی رہی جاتی رہی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم کی کارکردگی پہ اس سے برا اثر پڑا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ میگا ایونٹس ہوں یا بائی لیٹرل سیریز ہوں, ٹیم کی کارکردگی اچھی نہیں رہی, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ویسے تو یہ کوئی آئیڈل سچویشن نہیں ہے کہ یہ ایڈ ہاکزم کے اوپر چیزیں چلتی رہیں, اور مینجمنٹ کمیٹیز جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ مینجمنٹ کمیٹیز ہی چل رہی. آئیڈیل سچویشن تو یہی ہوتی ہے کہ جو آئین میں ایک بورڈ آف گورنر ہے اور اس کا چیئرمین ہے پرماننٹ بنیادوں پہ جن کی میعاد 3 ماہ ہے, وہ تو ایک بہت اچھی سچویشن ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم کی اچھی کارکردگی کا جو سوال ہے اس میں یہ ایک چھوٹا سا فیکٹر ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جن تمام چیزوں کو ریویو کرنا بہت ضروری ہے. اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ابھی
जो बोर्ड ऑफ गवर्नर नया आएगा और जो चेयरमैन नए आएंगे वो इन तमाम चीज़ों को सामने रखेंगे कि ये जो इनकन्सिस्टेंसी की वजह से भी अगर टीम में कोई, क्योंकि उसका एज सच डायरेक्ट इम्पैक्ट टीम पे नहीं पड़ता, टीम पे होता है कि उसकी सिलेक्शन कैसी हो, उसकी कोचिंग कैसी हो, उनकी ट्रेनिंग्स कैसी हो। तो अगर उनमें ख़राबियाँ हैं, और उसमें ज़ाहिर है ख़राबियाँ हैं ही, जिसकी वजह से हारना जीतना तो कोई ऐसा इशू नहीं होता कि आप फाइनल पे पहुंच के भी हार जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कारकर्दगी जो है वो बहुत ही बिलो द जो है स्टैंडर्ड्स रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखना जो है वो फिर आइंदा जो परमानेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर और जो चेयरमैन है वही देखेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हमजा इजाज पार्ट टीवी से। सर, आपकी मोहम्मद हफीज़ से मुलाकात हुई है, सोशल मीडिया पे एक खबर गर्दिश कर रही है कि हफीज़ ने बोला है कि न्यूजीलैंड टूर में प्लेयर्स का ज़्यादा फोकस न्यूजीलैंड से हट के लीग्स पे था कि लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हो सकता है ऐसी बात हुई हो, ये इनफॉर्मल गुफ्तगू थी कोई, मैं ये नहीं था कि मैंने उनको बुलाया था, मैंने उनसे रिपोर्ट थी, क्योंकि वो तशरीफ़ लाए हुए थे तो वो उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मेरे से मुलाकात होगी उनकी। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था मुझे? हाँ, यस, हाँ, ये एक बड़ा ये मेरी नॉलेज में आया है और ये बात हकीकत भी है कि ये थोड़ा सा एक चीज़ है जिसको दोबारा रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिन प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं हमारे साथ, उनको जो है वो PSL के अलावा साल में 2 लीग्स में NOC मिल सकता है, ये उनके उसमें है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था और उस वक्त जो एग्रीमेंट्स उनके साथ साइन किए गए, उससे पहले कुछ खिलाड़ियों ने कुछ लीग्स में ऑटोमेटिकली पहले से कोई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे। तो बाद में इफेक्ट उसका ये हुआ कि जब पाकिस्तान के जो कुछ ज़रूरत पड़ी उनकी, तो वो फिर ऑलरेडी कमिटेड थे उधर। इसमें एक हार्मनी क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत कि क्योंकि प्लेयर्स का भी ये राइट है, ठीक है, उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं, उनको अच्छी ऑफर्स होती हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वो जब पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो उसमें फिर वो किसी और लीग में या किसी क्लब में जो है वो नहीं कर सकते, और वो पाबंदी जो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी है और वो खिलाड़ियों को भी उस पर एडहेयर टू करना चाहिए। ये जो मसला है कि उनकी इंडिपेंडेंट लीग्स में खेलने का, और जब पाकिस्तान की ज़रूरत हो उस वक्त उन्होंने क्या करना है, या वहाँ से हमने देखा है कि कुछ मिसालें ऐसी हैं कि वर्ल्ड कप में हमारे कुछ खिलाड़ी जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, वो कहीं पे लीग्स खेल रहे थे। तो ये एक इनकन्सिस्टेंसी है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले पाकिस्तान है, जो जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे लिए मोहतरम है, क्योंकि वो पाकिस्तान की वजह से ही उनको शोहरत मिली है, उनको मौका मिला है कि वो उनको दूसरी इंटरनेशनल लीग्स जो है वो इनवाइट करती हैं, तो उनकी पहली तरजीह पाकिस्तान होना चाहिए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच आप सबका, थैंक यू जी।